بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 22 جولائی ہے، بدھ کا روز ہے اور 5 شوال ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت۔ أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، مہے سیاب میں یوں ہے نزول کی ترتیب،
مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا. صلوات اشربائی کی نشاد مولا سنگی بارگاہ میں ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھنا ہے. وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، بس وہی زندگی معتبر ہو گئی. وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، شب پرستوں کا نام و نشان مٹ گیا، شب پرستوں کا نام و نشان مٹ گیا، شام ہونے سے پہلے سحر کا نام نشان مٹ گیا، شب پرستوں کا نام نشان مٹ گیا، شام ہونے سے پہلے سحر ہو گئی. وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، آج کوثر کا مفہوم واضح ہوا، آج کوثر کا مفہوم واضح ہوا، آمد مجتبی کارگر مجتبی کارگر ہو گئی. وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، انما حل عطا من نیت مصطفیٰ، انما حل عطا من نیت مصطفیٰ، شخصیت خوب سے خوب تر ہو گئی. وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، صلح شاہ پر مؤثر ہوئی اس طرح، صلح شاہ پر مؤثر ہوئی اس طرح، بات بڑھتی مگر مختصر ہو گئی. بات بڑھتی مگر مختصر ہو گئی. وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی، یہ کمال شعور حسن دیکھیے، یہ کمال شعور حسن دیکھیے، تیغ اٹھی نہیں جنگ سر
شعور حسن دیکھیے کمال شعور حسن دیکھیے ایک اٹھی نہیں جنگ سر ہو گئی وہ جو مذہب حسن میں بسر ہو گئی ہم حسینی ادھر وہ یزیدی ادھر ہم حسینی ادھر وہ یزیدی ادھر خلد اس سمت دوزخ ادھر ادھر وہ یزیدی ادھر ہم حسینی ادھر وہ یزیدی ادھر خلد اس سمت دوزخ ادھر ہو گئی وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی مجھ پہ اشرف حسن کا ہوا یہ کرم مجھ پہ اشرف حسن کا ہوا یہ کرم راہ جنت کی مجھ کو خبر ہو گئی مجھ پہ اشرف حسن کا ہوا جب کرم مجھ پہ اشرف حسن کا ہوا جب کرم راہ جنت کی مجھ کو خبر ہو گئی وہ جو یاد حسن میں بسر ہو گئی عباس کا علم آج بھی ہے تھوڑا سا پھر سلوات کر دیں محمد 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے قرآن اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے کرب و بلا کا پاک سہارا گنبد خضرا باقی ہے سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں سب پھرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ ہدایت کی بات کا ٹائم ہوا ہے۔ ہمارا سیگمنٹ ہدایت کی بات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے قبل کہ ہم اقوال معصومین شروع کریں، نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو نوٹ کروا دیں۔ آج ظہرین ہوگی 1:07 اور مغربین ہوگی 9:18،
اور فجر ہوگی 3:09 پہ۔ تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور اب بڑھیں گے اقوال معصومین کی طرف۔ شروع کریں گے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد ہے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد ہے اور اس کی نیند عبادت ہے، اور بغیر وضو اور جو بغیر وضو کے سوتا ہے اس کا بستر مثل قبر ہے اور وہ مثل مردار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، چند منٹ چند دقیقے اس میں جو ہے وہ صرف ہوتے ہیں، مگر آپ کی پوری رات مثل عبادت ہو جاتی ہے اور آپ کا بستر مثل مسجد ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو اس عالم میں کہیں خدا نخواستہ اس کی روح قبض کر لی جائے اور اس کا ٹائم اس دار فانی سے کوچ کرنے کا آ جائے تو اس کی موت مسجد میں قرار پائے گی۔ اور ایک انسان جو کہ مسجد میں عبادت کرتے ہوئے اپنی جان پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا کتنا اجر ہوتا ہے، کتنا ثواب ہوتا ہے، کتنی منزلت ہوتی ہے، کتنے درجے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کو ایک روٹین بنا لینا چاہیے۔ جب بھی ہم کسی چیز پہ جو ہے وہ تھوڑی سی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پرزہ خدا نے خلق کیا ہے جو کہ اپنے آپ کو جدھر چاہتا ہے وہ اس کو موڑ لیتا ہے، جیسی عادتیں چاہتا ہے اپنا لیتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی عادتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنی عادتوں اپنی زندگی میں ایک اچھے بہترین جو اسوے جو ہیں ان کو سامنے لائیں، جن کو خدا نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے، جو ہمارے لیے اسوہ قرار دیے گئے ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، جو وہ ہم سے چاہتے ہیں، ہم اس جانب بڑھیں۔ ایک اور قول جو کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، آپ فرماتے ہیں متقی مومن کی آزمائش کی رفتار بارش کے زمین پر پڑنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ لوگ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم تو فسق و فجور بھی نہیں کرتے، ہم معصیت خدا بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا دن جو ہے وہ خدا کی نافرمانی بالکل نہ ہو، اس کی فرما برداری میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، پھر بھی ایک مصیبت کے بعد ایک مصیبت، ایک عالم کے بعد ایک عالم، ایک پریشانی کے بعد ایک پریشانی جو ہے وہ دامن گیر رہتی ہے۔ حالانکہ فلاں آدمی کو دیکھیں، فلاں شخص کو دیکھیں، فلاں گھرانے کو دیکھیں، ان کے یہاں پورے دن جو ہے وہ گانے چلتے ہیں، پورے دن معصیت خدا ہوتی ہے، ان کے یہاں جو ہے وہ حلال کمایا ہی نہیں جاتا، حرام پہ گزارا کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش و خرم ہیں۔ یہ ایک بہت کامن، ایک بہت عام فہم بات ہے جو کہ سننے میں آتی ہے۔ تو ہمیں اس جانب دیکھنا پڑے گا کہ مولا کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ہماری توجہ کو کس طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ متقی مومن کی آزمائش کی رفتار بارش کے زمین پر پڑنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یعنی کوئی گھبرائے نہیں، ایک مومن ہونے کا، متقی ہونے کا یہ بھی ایک سائن ہے، ایک نشان ہے کہ آپ کے خدا درجات بڑھا رہا ہے، آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، آپ کے درجے ایک طرف بڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے آپ رول ماڈل بن رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس پر کتنی مصیبت، کتنے شدائد، کتنے مصائب پڑتے ہیں، مگر اس کی زبان جو ہے وہ ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتی، جس کی زبان پر شکر خدا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں جہاں سے ہم یہ منبع ہے، جہاں سے سب کچھ ہم لیتے ہیں، اگر ہم وہاں جائیں اور ہم دیکھیں کربلا میں، اور کربلا سے کوفہ اور شام تک جانے والے اسیروں کے قافلے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی جو مہار جو پیٹھ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نماز تہجد قضا نہیں ہوتی، حالانکہ ہاتھ جو ہے وہ رسن سے بندھے ہوئے ہیں، ایک عجیب عالم ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، دل زخمی ہے، مگر پھر بھی زبان پہ شکر خدا ہے، اس کی تسبیح ہے، تمجید ہے۔ تو ہم نے وہاں سے دین کو حاصل کیا ہے، ہمارا مکتب خالص مکتب وہ ہے، ہم نے وہاں سے ان چیزوں کو لیا ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا روز آنے والے مصائب سے ہرگز پریشان جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جیسے بھی کوئی رنج پہنچے یا ہمیں کوئی بھی جیسے بھی کوئی آزمائش ہم تک پہنچے، ہم نے اس میں سرخرو ہو کے نکلنے کا طریقہ یہ کہ ہم فوراً پلٹ جائیں کربلا کی طرف اور وہاں سے اس اسوے کو دیکھیں، ان رول ماڈلز کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، اس روشنی کو دیکھیں اور اس میں اپنے سفر کو جاری کریں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ کبھی زبان پہ کسی کے شکوہ نہیں آئے گا، کبھی کسی کی زبان پہ کفر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم جہاں سے تعلیمات لیتے ہیں
وہاں سے تو بس شکر ہی شکر ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا پایا، تو کہا کہ میں نے تو جمال ہی جمال دیکھا، ہر طرف خدا کا جمال دیکھا۔ اللہ اکبر۔ زبان ہو تو ایسی ہو کہ جس کے اوپر سوائے حمد اور ستائش کے کوئی چیز نہیں آتی، ہر وقت یہ زبان تسبیح کرتی رہتی ہے۔ تو ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات سے جو ہے وہ روشنی حاصل کریں، اس کی جو روشنی میں اپنی زندگیوں کو آگے لے کے چلیں۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، آپ فرماتے ہیں تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا مگر، تمہارا کوئی قول قابل قبول نہیں ہوتا مگر وہ عمل جسے تم خلوص نیت کے ساتھ بجا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، میں نے کل اس سے ملتا جلتا ایک قول پڑھا تھا کہ کثرت عمل ضروری نہیں ہے، کوالٹی ہونی چاہیے، چاہے تھوڑا ہو مگر خالص ہو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا کہ مگر وہ عمل جس کو تم خلوص نیت کے ساتھ بجا لاتے ہو۔ اپنے عملوں کو خالص کیجئے، کسی کو دکھاوے کے لیے مت کیجئے۔ کوئی 2 دن تعریف کرے گا، پھر 4تھے دن برائی کر رہا ہوگا۔ لوگوں کے پیچھے مت جائیے، اپنے تمام عمل کو خالص خدا کے لیے کیجئے۔ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کیجئے، جو انہوں نے تعلیمات دی، جس طرح خدا کو پہچانوایا، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں، پوری لائف سیکریفائز کر دیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو خدا را وہ سارے مکتب کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ دیکھیں، وہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی، اس سے کوئی اور آئے گا، اس سے فائدہ حاصل کر لے گا، اس کے بعد کوئی اور جو کہ بالکل گمراہ ہوگا اسے ہدایت مل جائے گی۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے جو کہ محمد و آل محمد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو جانتے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ کیوں اس مکتب کو ضائع کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنے عمل کو خالص کیجئے، چاہے تھوڑا عمل کیجئے مگر بالکل خدا کے لیے کیجئے، اس کی خوشنودی کے لیے کیجئے۔ لوگوں سے چھپا کے کیجئے تاکہ دل میں خیال بھی پیدا نہ ہو کہ میں لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ مکرم ہو گیا ہوں، لوگ جو ہے وہ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ نہ، جب خدا آپ سے راضی ہوگا تو یہ پوری مخلوق آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اگر خدا آپ سے ناراض ہو گیا، خدا نہ خواستہ، تو اسی سارے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان معاملات کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اور صرف ہم نے اپنی نگاہوں کو اس کی طرف رکھنا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے۔ ایک اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، بہت 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 اہم بات ہے، جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے۔ باتیں تو اقوال تو سارے ہی اہم ہیں، مگر اس کے اندر کچھ نقطہ جو ہے وہ میں اس کو سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ یہ امام صادق علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اس کو خدا چاہے کہ میں اس کو خیر دوں، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں امام حسین السلام کی محبت کو ڈالتا ہے، اس کے دل میں شوق زیارت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ اے لوگوں، اے میرے شیعوں، نمک سے روٹی کھا لینا مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ اتنا بڑا میسج ہے، اتنے فیوز، اتنے برکات ہیں، اتنا عظیم ثواب ہے اس کا کہ انسان کو چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور امام حسین السلام کی زیارت کرے۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کروں گا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے برائی کرنے میں جلدی وہی کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے برائی کرنے میں جلدی وہی کرتا ہے جس کی ولادت مشکوک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، دشمن اہل بیت کے لیے اس سے بڑا اور کیا رسوائی کا نشان ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے برائی جلدی وہی کر دیتا ہے جس کی ولادت مشکوک ہوتی ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے محبت اہل بیت کا سوال ہوا اور کہا کہ مولا ہم آپ کے ذکر میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، تو مولا نے کہا جاؤ اپنی ماں کو دعا دو جنہوں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جن کی ماؤں نے خیانت کی ہے وہ دلوں میں ٹھنڈک نہیں، آگ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں، اس کے پیروں میں بیٹھ جائیں، اس کو دعا دیں، اس کو شکریہ ادا کریں، کیونکہ محبت اہل بیت جو ہے وہ قسمت سے ملتی ہے، یہ پیدائشی ہوتی ہے، یہ کسی بازار سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ کہیں سے نہیں ملتی، یہ انسان لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اپنے دل میں
آقا کی محبت محسوس کرتے ہیں، اس کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. جہاں یہ نام آتے ہیں، جہاں یہ ذکر آتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے ہم کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں اور اس پروردگار کا شکر ادا کریں کہ جس نے جو ہے وہ ہماری ولادت میں تطہیر کو قائم رکھا، اس کو پاک کیا، پاک و پاکیزہ رکھا. ایک اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ آپس میں میل جول رکھو، آپس میں میل جول رکھو، ایک دوسرے سے نیکی کرو. آپس میں میل جول رکھو، ایک دوسرے سے نیکی کرو، نیک بھائی بن کر رہو جیسا کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ اکبر. جب کہا نا کہ کیا تمام مومنین جو ہیں، تمام مسلمین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے تم کو بھائی بنایا ایک دوسرے کا. تو بھائی کا بھائی پر کتنا حق ہوتا ہے. بھائی سے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، بھائی سے کوئی چیز نہیں چھپائی جاتی ہے. حقیقی معنوں میں ان بھائیوں کو دیکھیں جن میں محبت ہوتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں فطرت کے اندر نظر آئیں گی. یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خونی جو رشتے ہوتے ہیں وہ فطرت پر استوار ہوتے ہیں، اور فطرت جو ہے وہ انسان اللہ کی فطر اللہ پہ خلق کیا گیا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں اندر سے آتی ہیں. تو وہ بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اپنی پوری سوسائٹی میں تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتنا ہی حسن سلوک کریں جتنا وہ اپنا سکے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک آخری قول امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے وقت ہمارے دشمنوں پر سے بیزاری کرے، دشمنوں پر لعن کرے، دشمنوں سے بیزاری کرے، اللہ اس کے دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنی منزلت ہے، کتنی شان و شوکت ہے. کیا خدا نے اس وقت قرار دے کے بھیجا. خدا کی حجتیں ہیں. جو بھی ان کے دشمن ہیں، جو اعداء ہیں، وہ خدا کے دشمن ہیں، وہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں. مغرب کا ٹائم خاص تسبیح کا ٹائم ہے. جیسے ہی مغرب کا ٹائم آئے، امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرو، تمہارے دن بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مگر مولا کس طرح کریں. ہماری نگاہ جاتی ہے زیارت عاشورہ پہ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں جملہ ملتا ہے اللہم لعن اول الظالمین ظلم حقا محمد و آل محمد و آخر تاب لو علی ذالک. مولا میں اظہار بیزاری کرتا ہوں اس پہلے سے جس نے آپ کے حق کو غصب کیا، اور اس آخری تک جو اس کا اتباع کرے. میں ان سب سے بیزار ہوں. بہترین تسبیح ہے. اس کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں اور پھر دیکھیں ثمرات. ان اقوال کو لیں، اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں. خالی سن کے صلوات پڑھ کے رہ نہ جائیں. ثواب وہاں پر بھی ملے گا، سننے کا بھی ملے گا، صلوات پڑھنے کا بھی ملے گا، مگر جو معصومین چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا. تو اس کو زندگی میں لائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. جو وہ چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. کوشش کریں، وہ آگے دامن آپ کا ہاتھ تھام لیں گے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. ہم نے چند اقوال جو کہ لائے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ان اقوال معصومین کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ مثبت تبدیلیوں کو ایجاد کرے. چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھے اقوال ہماری ناظرین کی خدمت میں پیش کیے، اور امید کرتی ہوں کہ ہم سب ایک ہلکی سی کوشش جو ہے ایوری ڈے، ایک ہر روزانہ جو ہے وہ کریں گے کہ ہم ان اقوال پر جو صبح صبح خاص طور پر ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تاکہ ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ صحیح راستے پر ہو اور ہم کوشش کر سکیں کہ اپنے آپ کو آئمہ طاہرین کے راستے پر ڈال سکیں. فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کو جو اس کے فارمیٹ کے مطابق جاری رکھیں گے، اور بریک کے بعد ہم آپ سے ظاہر اگلے آور میں جو ہے ہمارا ٹاپک ہوگا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، اور 11 بجے کے بعد آپ کے لیے فون لائنز بھی جو ہیں کھول دی جائیں گی. تو فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.